السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ کے حکم اور اس کی توفیق سے قرآن حکیم کے پہلے پارے سے ہم قرآن کے دورے کا آغاز کریں گے۔ پہلا لیسن آج کا سورۃ الفاتحہ کی 1 سے 7 آیات اور سورۃ البقرہ کی 1 سے 40 آیات کے ترجمے پر مشتمل ہوگا۔ سورۃ الفاتحہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ صحیح احادیث میں سورۃ الفاتحہ کا نام فاتحۃ الکتاب، الصلاۃ، سورۃ الحمد، السبع المثانی، القرآن العظیم، ام القرآن اور ام الکتاب آیا ہے۔ ابن عباس کی ایک حدیث کے مطابق ایک فرشتہ جو آسمان سے اترا تھا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا کیے تھے جو سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات تھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بتایا کہ یہ قرآن حکیم کی سب سے عظیم ترین سورۃ الفاتحہ ہے اور یہی 7 مثانی ہے اور یہی القرآن العظیم ہے۔ اس سورت کا ایک نام الرقیہ بھی ہے جسے آپ دم کر سکتے ہیں۔ ابو سعید خدری کی روایت میں حضرت ابو سعید نے ایک سانپ کے کانٹے پر سورت الفاتحہ کا دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور حدیث میں خارجہ بن سلط نے ایک پاگل انسان کو جو کہ زنجیروں میں بندھا ہوا تھا اس پر سورت الفاتحہ کا دم کیا تو وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے کیونکہ اس کو نماز میں نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی، وہ انفرادی نماز ہو، وہ جہری نماز ہو، وہ آپ کی جماعت کے ساتھ نماز ہو، آپ کی نفلی نماز ہو، آپ کی فرض نماز ہو، ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ضروری ہے۔ صلاۃ کی یہ سورت الدعاء بھی ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو دعا مانگنے سکھائی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصفین میں تقسیم کر لیا ہے، اور جب میرا بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب وہ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور اس کے بعد ایاک نعبد سے آخر تک اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے سوال کیا ہو۔ سورۃ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمد للہ کلمہ شکر ہے، الحمد للہ کلمہ حمد ہے۔ قرآن حکیم کا یہ ایسا مبارک کلمہ ہے جسے اللہ کی کتاب کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے خطبے کی ابتدا سے کیا کرتے تھے، کھانا کھانے کے بعد اور چھینک آنے پر اللہ کی حمد کرتے تھے، سوتے وقت پڑھا کرتے تھے الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا وکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ جاگتے وقت پڑھتے تھے الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ قیامت کے دن لوگ قبروں سے حمد کرتے ہوئے اٹھیں گے اور جنت میں الحمد کرتے ہوئے داخل ہوں گے، اور جنت کی محفلیں برخاست کرتے وقت الحمد للہ پڑھا کریں گے۔ کلمہ حمد میزان کو بھر دیتا ہے۔ الحمد للہ کہنا اللہ کو ہر کلمے سے محبوب ہے، اور حدیث کے مطابق یہ بہترین دعا اور بہترین ذکر ہے، مطلب سب کا پالنے والا اور ان کو نشو و نما دینے والا۔ عالمین جتنے بھی عالم ہیں ان سب کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، یعنی عالم وحوش، عالم طیور، انسانوں اور جنات کا عالم۔ الرحمن الرحیم دونوں رحم کے لفظ سے مشتق ہیں، یعنی کہ رحم، لیکن رحمان میں زیادتی اور وسعت ہے اور رحیم میں دوام ہے، فعلان کے وزن پر، جس میں بہت زیادہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ اس میں وسعت ہے۔ کثرت اور رحیم فعیل کے وزن پر کنٹینیوٹی کا ہے، یعنی اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ کی رحمت مستقل ہے، اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے۔ مالک یوم الدین، وہ دانا یا دین ہو، بدلہ دینا، جزا دینا۔ مالک اور ملک دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، یعنی مالک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، اور
تصرف بھی کر سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نے قیامت کے دن کے بارے میں یہی بتایا کہ جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کی مالک نہ ہوگی، اور اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ عبادت عربی زبان میں کسی شخص کے لیے انتہائی محبت، انتہائی خشوع اور انتہائی خوف کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم اللہ صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، جس میں محبت بھی ہے، جس میں سپردگی بھی ہے، یہ ایک طرح کا وعدہ بھی ہے۔ اور ایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ سے استعانت چاہتے ہیں، یعنی ہر قسم کی مدد اللہ سے مانگنی چاہیے، اور ایک انسانوں کو اپنی تمام ضروریات کا اظہار صرف اللہ سے کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایاک نستعین میں انسانوں کو بے بس بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ انسان اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں۔ اور کس چیز کی مدد ہم مانگتے ہیں؟ صراط مستقیم کی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ ہدایت کا ایک معنی نرمی اور مہربانی کے ساتھ راستہ بتا دینا ہے، اور یہ ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، جیسا کہ سورۃ الشورى میں اللہ نے فرمایا آیت 52 میں، اور بے شک تو یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ہدایت کا دوسرا معنی راستے پر چلنے کی توفیق بھی دے دینا ہے، اور المستقیم وہ جو بالکل سیدھا راستہ ہو۔ تو صراط المستقیم وہ راستہ جو ہمیں سیدھا اللہ سے ملا دے، کیونکہ ہم اس دنیا میں جب رہ رہے ہیں تو ہمیں نہیں معلوم کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تو ہم اپنی یہاں پر عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، سرنڈر کر رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ کون سے انعام یافتہ لوگ ہیں؟ سورۃ النساء آیت 69، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور ان تمام کی رفاقت کیا ہے؟ عمدہ رفاقت ہے، نہ ان پر جن پر تیرا غصہ ہوا۔ یہود کو کہا جا رہا ہے کہ ان پر غصہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان پر غصہ کیا، ان پر غضب پر غضب نازل کیا۔ اور وَلَضَّالِّينَ نصارہ کو، یعنی وہ جو اپنی خواہشوں سے آگے نکل گئے۔ تو نہ پیچھے رہنا ہے، نہ آگے بڑھنا ہے، نہ افراط کرنی ہے، نہ تفریط کرنی ہے، دل کی خوشی سے اس راستے کو فالو کرتے ہی رہنا ہے۔ آمین۔ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ اس سورہ مبارکہ سے دعا کرنے کا طریقہ سیکھیے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عرض پیش کریں گے۔ سورۃ البقرہ مطلب ہے گائے والی سورت، قرآن حکیم کی سب سے طویل ترین سورہ مبارکہ ہے۔ قرآن حکیم کی اس سورہ مبارکہ کے بارے میں دو بڑے واضح فوائد جو احادیث میں ہمیں ملتے ہیں، کہ اپنے پڑھنے والے کی قیامت کے دن سفارش کرے گی، اور دنیا میں اس کو پڑھنے والے کے جادو یا اس قسم کے شیطانی اثرات سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ حکیم اپنا تعارف پیش کر رہا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اس کے سراسر ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن پری ریکویزٹ ہے، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو اپنے اندر کچھ خصوصیات کو اڈاپٹ کرنا ہوگا، اور جو کہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے لوگ ہیں یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ ان کی کوالٹیز پوائنٹس میں نوٹ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، یعنی کہ غیب ہر وہ چیز جو کہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو، خواہ وہ قیامت ہو، وہ جنت ہو، وہ دوزخ ہو، وہ فرشتے ہوں، ان کی کتابیں ہوں، یا خود آپ کے اپنے وجود کے اندر آنے والی خیر و برکات ہوں، اللہ کی طرف سے فضل و کرم ہو۔ نمبر 1 کوالٹی، تو آپ نے سب سے پہلے تو جو ایک ایمان والا بندہ ہوگا وہ اس چیز کو یقین رکھے گا کہ اللہ کی طرف سے آنے والی برکات، فیوز، یہ اس کی زندگی میں آئیں گے جب وہ قرآن کو پڑھے گا۔ اور نمبر 2، نماز کا اقام، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ قرآن کے پہلے پیج سے ہی آپ کو پتہ چل گیا کہ کامیابی جس کو چاہیے وہ نماز کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا، اور جو کچھ بھی اللہ نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 3 کوالٹی، تو ایک چیز اس میں آپ بیلنس دیکھیے، غیب چیز آپ کی سوچیں ہیں،
آپ نے اپنی سوچوں کی اصلاح کرنی ہے، اپنی عبادات پہ فوکس کرنا ہے اور اپنے معاملات پہ فوکس کرنا ہے، یعنی اپنی وقت کا کچھ حصہ اور اپنی صلاحیتوں کا کچھ حصہ اور اپنی ریسورسز کا کچھ حصہ مخلوق پہ خرچ کرتے جانا ہے، اور پھر اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے اپنے نبیوں کی طرف اتارا وہ سچ تھا، اور یہ کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس میں جو کچھ بھی آپ نے کیا اس کا آپ کو جواب دینا ہے، یعنی کہ اس دنیا کا جوڑا آخرت، اس پہ ان کو یقین ہے۔ تو یہ ہے کامیابی۔ یہ جو 4-5 خصوصیات ہیں، اس بنیاد پر کامیابی ملے گی۔ تو سب سے پہلے پیج پر ہی قرآن نے شیٹر کر دیے وہ آئیڈیلز جن آئیڈیلز کی بیس پر لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ کامیابی پیسہ نہیں، کامیابی دولت اور مال نہیں، کامیابی اللہ کے گھر کی، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی اطاعت کے بعد ملنے والی جنت ہے۔ اس کے بعد دوسرا گروہ جس کا ذکر کیا گیا وہ ہیں کافر۔ کافر وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے اس حکموں کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیا۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ آیت 6 اور 7 میں ہمیں گائیڈ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کافر ہیں ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا اس لیے برابر ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ان کی سائڈ پہ بات ہو رہی ہے کہ ان کے دل مہر زدہ ہیں اور ان کے دلوں پر کوئی خیر اثر نہیں کر سکتی، یعنی کہ ان کی بیماری ایسی سٹیج میں داخل ہو چکی ہے کہ وہ ہٹ درمی، اناد، ضد، تکبر اور اللہ کے راستے میں روکنے میں حد سے آگے نکل چکے ہیں۔ تو اس کو اللہ نے ایک خوبصورت سمبل بتایا کہ مہر لگا دی۔ اب آپ دیکھیں کہ جس چیز کو مہر لگا دی جاتی ہے وہ چیز بند ہو جاتی ہے، سر بمہر ہو جاتی ہے، سیل ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے کہا کہ یہ ایک کنڈیشن ایسی ہے کہ نہ اندر کی چیز باہر جا سکتی ہے نہ باہر کی چیز اندر آ سکتی ہے۔ تو یہ وہ کنڈیشن ہے جو کہ ان کافروں کی ہے۔ اب آگے 13 آیتیں آپ کو ملیں گی منافقین کے طرز حیات اور طرز عمل کے بارے میں۔ بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کیریکٹرز کو اپنے ارد گرد دیکھیں اور ان کی کیریکٹرسٹکس کے ذریعے ان کو پہچانیں۔ تو ایک گروہ وہ جو کہ صدق دل سے مومن ہے، ایک وہ گروہ جو کہ اپنی ضد اور انات کو کھلم کھلا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ وہ دین اسلام کے دشمن تو ہیں لیکن بہادر شخص ہیں۔ لیکن اب کچھ لوگ ہیں جو ڈرپوک ہیں، جو اندر سے کچھ ہیں اور باہر سے کچھ ہیں، دو رخیں ہیں، دو منہیں ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ان کا دو رخہ پن ان کے پہلے قول سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ اور مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ دھوکہ صرف ان کے اپنے ہی نفسوں کے اوپر ہے اور وہ اس پہ شعور نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 10 سورۃ البقرہ، ان کے دلوں میں ایک ایسی بیماری ہے جس کو کہ اللہ نے بڑھا دیا۔ یہ بیماری کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے، جیسا کہ غیب کی بات ہے تو وہ نہ کوئی مشین آپ کو بتائے گی، نہ ہی اس کا کوئی ٹیسٹ ہے، یہ بیماری ہے دل میں۔ تو قرآن والی جو زندگی ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ آپ کو ایک اور ہی دنیا سے انٹروڈیوس کرواتا ہے، آپ کے ایک اور ہی نیو ورژن سے آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہے۔ تو ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دنیا کی محبت کی بیماری ہے، اور اللہ نے ان کی اس بیماری کو زیادہ کر دیا، اور ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، کیریکٹرسٹکس آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے، یعنی اپنے آپ کو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی، مسلمانوں کو، اب آپ یہ قرآن کو جب ہم پڑھ رہے ہیں نا تو یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ یہ کتاب اس دنیا کے لوگوں کو مجھے انٹروڈیوس کروائے گی، ان کی سائیکالوجی اور نفسیات میں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے کے قابل ہو جاؤں گی۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اصلاح کے آڑ میں فساد اس دنیا میں کون کر رہا ہے؟ اس وقت پہ آپ دیکھ لیں کہ جو نعرے ہیں، جو بہت سے لوگ دنیا میں دوسرے انسانوں کے حقوق کا نعرہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں تو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ان کو، یہی ہے وہ منافقت جو اس دنیا میں اس وقت بھی چل رہی ہے کہ زمین میں فساد مچانے والے لوگ اور اصلاح کرنے والے نہ لوگ، وہ جو صدق کے دل سے ایمان لانے والے مومن ہوتے ہیں، جو صدق کے دل سے اپنے ایمان کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، ان کو وہ بیوقوف کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں جن کو دنیا کے ساتھ چلنا نہیں آتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو کھرا اور مخلص بندہ ہوگا اس کو بہت سی جگہوں پہ کمپرومائز کرنا ہوگا، وہ دوسرے انسانوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن جو منافق شخص ہوگا وہ دنیا میں بڑا آگے نکل جائے گا کیونکہ اس کو چاپلوسی آتی ہے، اس کو جھوٹ بولنا آتا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کریکٹرائزیشن میں ایک اور بات بتائی کہ اپنے جب شیاطین سے ملتے ہیں، مومنوں سے ملتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنی کافروں کی طرف علیحدہ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قالوا انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب سمجھ نہیں ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہیں، کیا وہ مومنوں کے ساتھ ہیں کہ وہ کافروں کے ساتھ ہیں؟ وہ ان دونوں کو خوش رکھتے ہیں، مومنوں کو بھی اور کافروں کو بھی، اور ان سے کہتے ہیں ہم مومنوں سے مذاق کرتے ہیں، اور مومنوں سے کہتے ہیں ہم کافروں سے مذاق کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو ہر شخص کے سامنے اس کی بات کرتے ہیں، منافق شخص، چغلخور شخص، جھوٹے لوگ۔ یہ ہیں وہ کوالٹیز جو کہ قرآن کے اس پوائنٹ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھا دیں کہ اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں، اتنے سادے نہ ہوں، آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں گے جو اندر سے کچھ ہیں اور باہر سے کچھ ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کرے گا۔ اب دیکھیے، مذاق اڑانا کسی کا ایک بہت ہی بری عادت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جب مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم کافروں کے ساتھ ہیں، اور کافروں سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں، اور جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کافروں سے مذاق کر رہے ہیں۔ تو دونوں سائڈ رکھی، مذاق اڑایا، جھوٹ بولا، اپنا اصل کسی کو نہیں بتایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا اب ان کے ساتھ مذاق کیا ہے کہ ان کی سرکشی میں ان کو طول ہی دیا چلے جائے گا۔ لہٰذا جب آپ کسی کو دیکھیں نا کہ کوئی غلط کر رہا ہے اور اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی، تو اس بات پہ خوش نہ ہوا کریں، بلکہ اس کے لیے دعا کیا کریں اللہ اس کو ہدایت دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ اللہ کی اگر چھوٹے چھوٹے عذاب یا کوئی چھوٹی چھوٹی سی باتیں آ کے کسی کو راہ مستقیم کی طرف لے آتی ہیں نا واپس، تو ان پر اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، یاد رکھیے یہ بات۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتا دیا کہ بہرحال ورڈکٹ پاس کر دیا کہ جو لوگ ایسی منافقت کرتے ہیں، کریکٹرز، جھوٹ بولتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، صحیح بات نہیں بتاتے، اب یہ کوالٹیز آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگوں میں آپ نے دیکھنی ہے، خود اپنی ذات میں دیکھنی ہے۔ کھرا بندہ اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک خوبصورت سمبل کا استعمال کیا کہ انہوں نے خرید لیا گمراہی کو، ہدایت کو دے کر گمراہی خرید لی ہے، اور یہ ان کی اپنی چوائس ہے، اس لیے اب اس تجارت کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اب دو بہت ہی خوبصورت مثالیں قرآن حکیم کی یہاں پر، بہت ہی خوبصورت ڈسکرپشن کے پیراگرافس ہیں، بہت ہی خوبصورت۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دو مثالیں پیش کی ہیں۔ مثال نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے ایک آگ سے مثال دی، جس میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کے ارد گرد سب کچھ روشن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ان کی روشنی لے گیا، اور پھر وہ اپنی ہی اس حیران ہو گئے ہیں۔ ارد گرد تو روشنی ہے لیکن ان کے اندر کی روشنی، ان کے اندر کا نور بجھ گیا۔ تو ایک نور ہمارے اندر بھی ہے، اگر ہم اس نور سے واقف ہو جائیں اور اس کو جلا بخشیں تو یقین مانیں کہ ہم اس دنیا میں جہاں جائیں گے ہمارے ساتھ نور ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر وہی غیب کی بات، خوبصورت بات کہ دل کا نور بجھ گیا، دل کالے سیاہ ہو گئے، ان کا کنیکشن اللہ سے ٹوٹ گیا۔ اور جب ٹرانسفارمر کا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے نا کسی بھی لائٹ کا ٹرانسفارمر سے، تو وہ جتنی مرضی بڑی لائٹ ہو وہ اندھیرا ہی اس کا مقدر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس سے اگلی جو مضمون ہے قرآن حکیم کا، اس میں انسانوں کو اللہ کا خطاب ہے، اللہ کی ذات کا تعارف ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 21 سے یہ مضمون شروع ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو خطاب کر کے ایک ہی میسج دے رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت اللہ کے لیے بہت ہی عاجزی، بہت ہی خشوع سے اللہ کے سامنے جھک جانے کا، اور اس کی محبت کے لیے اپنی تمام اطاعت خم کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میسج کیا دیا، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں وہ یہ حق رکھتا ہے؟ کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے۔ سمپل، کسی نے تمہیں نہیں بنایا، سر سے لے کر پاؤں تک تمہاری ایک ایک چیز کا وہ خالق ہے۔ تو سب سے بڑا پھر جس نے بنایا، پھر وہ حق بھی تو رکھے گا۔ اچھا بنا دیا تو پھر کیا کیا؟ پھر یہ نہیں کیا کہ بنا کر پھینک دیا، نہیں، تمہیں ایک بہت ہی اعزاز اور تکریم بخشی۔ کیا اعزاز اور تکریم بخشی؟ کہ زمین میں اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش، آسمان کو چھت بنا دیا، یعنی کہ فیسیلیٹیٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور پھر اس کی فیسیلیٹی کے لیے کائنات کی ایک چیز کو لگا دیا، زمین، آسمان، پانی، پھل۔ لک ایٹ دا تھنگس دیٹ آر اسکیٹرڈ اراؤنڈ یو۔ ارد گرد دیکھیں، اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی اس وسیع اور اس کائنات کو دیکھیں۔ تو قرآن ویژن کو پراٹ کرنا سکھاتا ہے۔ جو انسان اس طرح سے کائنات پہ غور و فکر کرے گا، اس کو یقین ہو جائے گا کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے
آگے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات برحق ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، اور کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ دیکھو، تم کہتے ہو کہ حیات کے لیے کچھ شرطیں چاہیے، اللہ ہے جس نے روح پھونک کر تمہیں حیات بخشی، جب چاہے گا روح کھینچ لے کر تم مر جاؤ گے۔ کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے تم اکڑ کر کھڑے ہو سکتے ہو؟ وہ جس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر مارے گا۔ اور وہ کون اللہ جس نے زمین کو سب کی سب چیزیں اس میں تمہارے لیے پیدا کر دیں۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، دیکھتے ہیں نا اپنے اوپر سر آسمان، کیا کبھی آپ کو پتہ ہے کہ آسمان کی کوئی تعداد بھی ہے؟ آسمان کے ڈورز بھی ہیں، 1 2 3 4 5 6 7، نہیں پتہ۔ یہ خوبصورت انفارمیشن آپ کو قرآن کا یہ مقام دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ، تم ایک چھوٹی سی ٹائنی سی کریچر جو زمین پہ رہ رہی ہو، آسمان کو دیکھو، 7 آسمان تمہارے اوپر ہیں، چاہے تو گرا دے آسمانوں کو تم پر۔ وہ ہے جو مدبر ہے، جو مینیجر ہے کائنات کی ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کے ساتھ اللہ نے مرج کی ایک خوبصورت دعویٰ، اور وہ کیا تھا؟ اپنی ذات کے تعارف میں ہی مرج کیا اللہ نے اس کتاب کو جو کہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر شک ہے نا کہ یہ جو تم پڑھ رہے ہو کتاب من جانب اللہ نہیں ہے، اپنی تاثیر میں، اپنی اثر انگیزی میں، انسانوں کے دلوں میں گھر کرنے میں، اچھا چلو ٹھیک ہے، اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کر دکھاؤ۔ چلو اگر تم یہ کہتے ہو نا کہ قرآن کلام اللہ نہیں، تو ایک چیلنج ہے، لاؤ بھائی اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر دکھاؤ۔ تم نہیں کر سکو گے۔ چیلنج کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیلنج کیا، کر کے دکھاؤ، لیکن بتا دیا ایسا پاسبل نہیں ہے، اس کتاب جیسی کتاب دنیا میں نہیں۔ تو پھر سے اگین کنگریچولیشنز، علموں میں سب سے ٹاپ کا علم کتاب اللہ کا علم ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو منتخب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں کر سکتے نا، تو انجام بھی دیکھ لو۔ تو یہ جو فرسٹ انٹروڈکٹری جو پیجز چل رہے ہیں قرآن پاک کے، اس میں سب چیزیں آ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف بھی دے دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ نہیں کر سکتے نا اس کتاب جیسی کوئی کتاب، اور اس پر عمل نہیں کر سکتے، اس کو جھٹلانا چاہتے ہو، تو پھر احتمال ہے کہ تم آگ میں جلو گے، اور اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اور پھر جو اس کتاب کے مطابق عمل کریں گے ان کے لیے باغات ہیں جن کے تحت ہیں جنات، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر خوبصورت جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ نمبر 1 باغات، خوبصورت۔ انسان ہے نا، مٹی سے ہم بنے ہیں، تو ہمیں مٹی، باغ، یہ چیزیں بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں سب انسانوں کو، وہ سود فیل کرتے ہیں، وہ ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت خوشی کی بات ہے کہ جب آپ کو وہ جنتیں ملیں گی جس میں نہریں اور باغات ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی انسان اپنی چھٹیاں گزارنے چاہتا ہے یا کچھ، تو وہ نیچرل سینری کو جا کر بہت اپریشیٹ کرتا ہے اور انجوائے کرتا ہے، اور اس کے ساتھ وہاں پہ پھل۔ سو یو کین ویژولی امیجن دیٹ سچویشن، واٹ اے بیوٹیفل سائٹ اٹ وڈ بی، کہ پھل، باغات، جنتیں، ان کے نیچے نہریں، اور اس کے ساتھ ان کی خوبصورت بیویاں۔ تو کتنی پرفیکٹ پکچر ہے جنت کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن میں بہت سی مثالیں ہیں، لیکن جو لوگ اب قرآن کو نہیں ماننا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ بس میں نے نہیں ماننا، وہ جو پنجابی کی کہاوت ہے آٹا گوندھی ہلدی کیوں، قرآن میں مچھر مکھی کا ذکر کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کتاب میں مثال پیش کرتا ہوں۔ تو جو مثال ہوتی ہے وہ اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ کی وہ مثال آپ کو سمجھ میں آ جائے، اس میں بڑا یا چھوٹے ہونے کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں شرماتا کہ کسی مچھر یا مکھی کی مثال پیش کرے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے جانتے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں اس کی مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے؟ اللہ تو اس سے بہت سے لوگوں کو گمراہ اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور فاسقین کے علاوہ کوئی بھی ہدایت نہیں، کوئی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، اب آگے آ جائیے، ہسٹری ہے جو کہ ہمارے اور آپ کے انسیسٹر حضرت آدم کی ہے، اس کی ہسٹری کا واقعہ سب کو پتہ ہے، اس کو مختصر سا تعارف تفصیل ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک جان نشین بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کیوں، آپ ایسا کیوں کرنے والے ہیں؟ وہ تو زمین میں خون ریزی اور فساد کرے گا، اور اگر
آپ نے عبادت کے لیے کسی مخلوق کو بنانا ہے تو ہم تو آلریڈی آپ کی عبادت بہت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. آدم کی تخلیق ہو گئی. آدم کو اللہ نے سب چیزوں کا علم دے دیا اور فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش کر کے کہا اچھا اب ان چیزوں کے بارے میں بتاؤ. فرشتوں کو علم نہیں تھا، انہوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کر لیا اور کہنے لگے اللہ ہم نہیں جانتے. پھر اللہ نے فرمایا آدم یہ ساری چیزوں کے نام ان کو بتا دو. آدم علیہ السلام کو علم تھا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرشتوں کو بتا دیا. اب فرشتوں نے اعتراف کر لیا کہ واقعی آدم کا علم ہم سے زیادہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ علمی برتری ظاہر کر دی تو فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. سب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. سو پہلا گناہ روئے زمین پر تکبر ہے، حسد ہے، اور کافروں میں سے ہو گیا. اس نے کہا میں نے نہیں ماننا، تو دشمنی کی ابتدا ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت میں رکھا اور ان کی بیوی کو، اور ان کو کہا کہ جہاں سے مرضی تم کھاؤ پیو، لیکن ایک استثناء ہے، اس درخت کے قریب مت جانا. تو لیکن شیطان کی دشمنی وہاں پہ کام آئی. اس نے ان دونوں کو دھوکے سے اس درخت کا پھل کھانے کے لیے آمادہ کر لیا. اب وہ پھل کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جاؤ زمین سے. اب کیا ہے، اب محبت کی جگہ پر کیا آئے گی؟ دشمنی آئے گی. تو جہاں شیطان ہے وہاں پہ دلوں میں محبتیں ختم ہوں گی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور زمین میں تم ٹھہرے رہنا. آدم علیہ السلام کا اب جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ سخت پشیمانی والا تھا. اللہ تعالیٰ سے استغفار کی. اللہ نے ان کو کچھ کلمات سکھا کر ان کی توبہ قبول کرنے کے بعد یہ کہا اب سب زمین میں جا کر رہو گے، تم جنت نہیں مل سکتی. اب جنت ملنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، اور اس شرط میں شرط اول صرف یہی ہے کہ میری طرف سے آنے والی ہدایت کو فالو کرنا ہے. تو تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا. اور جو کافر ہوں گے، میری ہدایات پر عمل نہیں کریں گے، وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو دو باتیں یہاں سے ہمیں پتہ چلیں آدم کے حصے سے. نمبر 1، آدم علیہ السلام کو علم کی بنیاد پر فضیلت ملی، تو علم حاصل کرنا ہمیں بھی چاہیے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے آدم اور شیطان نے آدم سے اللہ واسطے کا بیع ڈال لیا اور اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اور نمبر 3 اینڈ دا ویری امپورٹنٹ تھنگ وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف واپس جا کر جنت میں اپنا مقام حاصل کرنا ہے، تو پھر ہمیں ہدایت کو فالو کرنا ہوگا. تو یہ 40 آیات تک الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا. اگلا لیسن ہمارا نیکسٹ ربع پر مشتمل ہوگا. اللہ سے دعا کریں اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.